دوحہ 5واں باب۔ اے خداوند، جو کچھ ہم پر گزرا اسے یاد کر، نظر کر اور ہماری رسوائی کو دیکھ۔ ہماری میراث اجنبیوں کے حوالہ کی گئی، ہمارے گھر بیگانوں نے لے لیے۔ ہم یتیم ہیں، ہمارے باپ نہیں، ہماری مائیں بیواؤں کی مانند ہیں۔ ہم نے اپنا پانی مول لے کر پیا، اپنی لکڑی بھی ہم نے دام دے کر لی۔ ہم کو رگیدنے والے ہمارے سر پر ہیں، ہم تھکے ہارے اور بے آرام ہیں۔ ہم نے مصریوں اور اسوریوں کی عطایت قبول کی تاکہ روٹی سے سیر و آسودہ ہوں۔ ہمارے باپ دادا گناہ کر کے چل بسے اور ہم ان کی بد کرداری کی سزا پا رہے ہیں۔ غلام ہم پر حکمرانی کرتے ہیں، ان کے ہاتھ سے چھڑانے والا کوئی نہیں۔ صحرا نشینوں کی تلوار کے باعث ہم جان پر کھیل کر روٹی حاصل کرتے ہیں۔ قحط کی جھلسانے والی آگ کے باعث ہمارا چمڑا تنور کی مانند سیاہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے سیون میں عورتوں کو بے حرمت کیا اور یہودا کے شہروں میں کنواری لڑکیوں کو، امراء کو ان کے ہاتھوں سے لٹکا دیا۔ بزرگوں کی رواداری نہ کی گئی، جوانوں نے چکی پیسی اور بچوں نے گرتے پڑتے لکڑیاں ڈھوئیں۔ بزرگ پھاٹکوں پر دکھائی نہیں دیتے، جوانوں کی نغمہ پردازی سنائی نہیں دیتی۔ ہمارے دلوں سے خوشی جاتی رہی، ہمارا رقص ماتم سے بدل گیا، تاج ہمارے سر پر سے گر پڑا۔ ہم پر افسوس کہ ہم نے گناہ کیا، اسی لیے ہمارے دل بے تاب ہیں۔ انہی باتوں کے باعث ہماری آنکھیں دھندلا گئیں۔ کوہ سیون کی ویرانی کے باعث اس پر کیچڑ پھرتے ہیں، پر تو اے خداوند ابد تک قائم ہے اور تیرا تخت پشت در پشت۔ پھر تو کیوں ہم کو ہمیشہ کے لیے فراموش کرتا ہے اور ہم کو مدت دراز تک ترک کرتا ہے؟ اے خداوند، ہم کو اپنی طرف پھرا تو ہم پھریں گے، ہمارے دن بدل دے جیسے قدیم سے تھے۔ کیا تو نے ہم کو بالکل رد کر دیا ہے؟ کیا تو ہم سے ناراض ہے؟ آمین۔